نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسوہ حسنہ. گزشتہ لیسن میں آپ نے ہجرت کے بارے میں پڑھا، کچھ عمل بھی کیا اس پر. اگر ہجرت کی روح کو آپ چند لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ اصطلاحی معنی تو ہجرت کا یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اپنے دین کی حفاظت کے لیے جگہ کی تبدیلی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. پھر لفظی معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا. پھر ایک اور معنی بھی بیان کیا کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. اس کے علاوہ بھی کسی معنی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں، یا اس کی روح کو قربانی کس طرح ہجرت ہو گئی، یعنی ہجرت قربانی سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا کیا ہجرت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس چیز پر اب آپ کا کوئی حق نہیں تو اب آپ اس کو چھوڑ دیں؟ یعنی آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا کسی اور کی چیز پر، تو پھر آپ نے کسی قاضی نے آپ کو کہا کہ بس آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اب آپ اس کو چھوڑ دیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہجرت کو چھوڑنے کے معنی میں لیا جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز قبضہ اگر آپ کو چھوڑنا پڑے یا اپنی غلط روش چھوڑنا پڑے تو وہ بھی ہجرت ہی کہلائے گی؟ دیکھیے، ایک ہے ہجرت کا لفظی معنی چھوڑنا. اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، حجر جس کو عام طور پر اردو میں کیا پڑھا جاتا ہے، ہجر کی داستانیں. ہجر کس کو کہتے ہیں؟ اردو شاعری میں ہجر کا کیا معنی ہے؟ محبوب چیز کو چھوڑنا، چھوڑنے کے معنوں میں. تو حجرہ کا معنی ہی ہوتا ہے چھوڑنا. وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ کس معنی میں ہوا ہے؟ چھوڑنے کے معنی میں، لفظی معنی میں ہوا ہے. اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ نقل مکانی کر جانا، جیسے مکہ سے مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے. اور ایک ہے عام روزمرہ زندگی میں کبھی اپنا حق چھوڑ دینا، کبھی اپنا غصہ چھوڑ دینا، کبھی اپنی کوئی پسندیدہ چیز چھوڑ دینا. تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا، پھر بہتر سے بہترین کی طرف آنا. یعنی ہجرت کا ایک تو لفظی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے، اور ایک عام روزمرہ زندگی میں ہم بہت سی چیزوں سے جدائی اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی وہ جو ہجرت کا بڑا سبق ہے، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک طرف گناہوں کو چھوڑ دینا اور ایک طرف اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دینا. جیسے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ بھی تو چھوڑنا ہے نا. بعض اوقات کسی سے جو ناراضگی ہو گئی اس کو چھوڑ دینا، بحث مباحثہ چھوڑ دینا. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص حق پر ہوتے ہوئے اگر بحث مباحثہ چھوڑ دیتا ہے تو جنت کے وسط میں گھر بنانے کی خوشخبری دی گئی ہے اس کو. تو چھوڑنا کئی معنی میں ہو سکتا ہے. تو ہجرت کے اس لیسن سے یا ہجرت کے اس چیپٹر سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ صرف یہی کہ اگر کسی وقت ہمیں اپنا شہر یا ملک چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑ دیں، بس. یہ کیا ہوگا؟ ایک محدود معنی ہوگا کہ اللہ کی زمین پر میں اطاعت نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کو چھوڑ کے میں کسی اور زمین پہ جاتی ہوں. صرف یہی معنی نہیں ہے اس کا، یا صرف اس کو ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہی نہیں لیا جائے گا. ہجرت کی روح کیا ہے؟ ہجرت کی علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ جگہ چھوڑنے کے پیچھے بھی کیا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا پانا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا. تو کسی بھی چیز کو جب آپ چھوڑتے ہیں، کسی بھی چیز سے جدا ہوتے ہیں، چاہے وہ پسندیدہ چیز ہے یا ناپسندیدہ چیز ہے، اگر اس کے پیچھے آپ کی غرض یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں تو وہ سب پسندیدہ چیزوں میں شمار ہو جائے گا. یعنی صرف گناہوں کو چھوڑنا ہی نیکی نہیں، بلکہ بعض اوقات کسی اعلی مقصد کے لیے، کسی تربیت کے لیے، کسی ٹریننگ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو جو مباح بھی ہے، جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، اس کو چھوڑنا بھی کیا ہے؟ وہ بھی ہجرت کا ثواب دیتا ہے، اگرچہ وہ پھر ثواب کا درجہ ہر ایک کی قربانی کے مطابق ہے.
ایسے دوستوں کو چھوڑنا. اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پہلے ہی درجے پر فوراً چھوڑ دیں لوگوں کو, پہلے سمجھائیں اور جب دیکھیں کہ بات نہیں بنتی, میں اس کو نہیں سکھا پا رہی, یہ تو الٹا مجھ پر انفلوئنس کر دے گا, تو پھر اس جگہ یا اس دوست یا اس شخص کو چھوڑنا جو ہے اس میں بھی اجر ہو جاتا ہے. رواجی مسلمان یا رسم و رواج چھوڑنا یا ایک تقلیدی ذہن چھوڑنا, یعنی عزیمت کی راہ اختیار کرنا. ایک ہے فتویٰ کی راہ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ کی راہ اختیار کرنا. یعنی رخصت موجود ہے لیکن اس کے باوجود انسان رخصت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ایک درجہ آگے بڑھ کر وہ چیز قبول کر لے کہ جو اس کو اعلیٰ درجات کی طرف لے جاتی ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہے, بعض اوقات وہ جائز بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جائز چیز سے بھی ہمارا ایمان, عبادت, تقوی, مباح چیزوں میں بھی اس کثرت سے پڑ جانا کہ جس سے انسان کے فرائض پر اثر پڑنے لگے, ان چیزوں کو بھی چھوڑنا ضروری ہے. تو اس کو صرف ایک لمیٹڈ معنی میں نہ لیجئے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ ہجرت میں جو ابھی میں نے کہا نا کہ سبب یا بنیادی وہ علت یا روح یا وہ کیا ہے, اگر آپ ہجرت کو برابر کر لیں ایک لفظ کے, اور وہ ہے تبدیلی, چینج, قربانی, تو بہت سی چیزوں میں آپ اللہ کی خاطر صبر کرتے ہوئے اجر پانے کے لیے کسی بھی چیز کو چھوڑنے میں آپ کو پر مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ جو میں نے لفظ بولا ہے نا, ایک آلٹرنیٹ لفظ بولا ہجرت کے لیے, اور وہ کیا ہے؟ تبدیلی, چینج. چینج کو ایکسپٹ کر لینا. ایک ہجرت ہے مکہ سے مدینہ جانا, ٹھیک ہے, وہ تو اعلیٰ درجے کی ہجرت ہے نا, اعلیٰ ترین درجے میں, جس میں مال بھی, اولاد بھی, وطن بھی, رشتے, ہر چیز چھوڑنی پڑ رہی ہے ایک مقصد کی خاطر. لیکن ہر وقت انسان کو ایسی ہجرت نہ اس کا موقع ملتا اور نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس سے کم تر درجے کی بہت سی ہجرتیں جو ہیں وہ ہمیں ہر لمحہ کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مگر بہت سارے لوگ نیکی کے مواقع صرف اس لیے ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ تبدیلی کے عادی نہیں ہوتے, وہ ریجڈ ہوتے ہیں. دین کے کام میں اللہ کی اطاعت میں حسن نہیں پیدا ہوتا, خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی جب تک آپ تبدیلی کو ایکسپٹ کرنے والے نہ ہوں. آج مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا وجہ ہے؟ سوچئے. ریجڈیٹی, تبدیلی کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے. اور آپ کو معلوم ہے انڈسٹری ریولوشن کے بعد تو دنیا کے سارے ہی حالات بدل گئے, اور اس کے بعد جو گلوبل ولیج بن گیا, کمیونیکیشن کے مینز میں آسانی ہو گئی, اس سے بھی بہت سی تبدیلیاں آئیں دنیا کے اندر. تو آج اگر دیکھا جائے کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے, جن افراد نے ترقی کی ہے, انہوں نے ایک چیز کو اپنی زندگی کا اصول بنایا ہے, اور وہ ہے تبدیلی, اور تبدیلی کو ایکسپٹ کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں ہر وقت غیر متوقع قسم کے حالات پیش آتے رہتے ہیں, جس میں خصوصاً جیوگرافیکل نوعیت ہے, ہر وقت زلزلوں کی زد میں ہونا, بارشیں, زلزلے, یعنی ایسی چیزیں جن پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں. کچھ تبدیلیاں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ کی چوائس پہ ہوتی ہیں, آپ چاہیں تبدیل کریں, نہیں تو نہیں. مثلا آپ نے ایک کپڑے پہن لیا, آپ کا دل چاہتا تبدیل کرنے, کریں, نہیں چاہتے سال بھر ایک پہنے رکھے, اس پہ تو آپ کا اپنا بس ہے نا. لیکن اگر سردی سخت آ گئی تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا پسندیدہ لباس چھوڑیں گے؟ تو اب آپ کے پاس گزارا ہی نہیں ہے کہ آپ چینج ایکسپٹ کریں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں ریجڈیٹی سے, اسٹیگننٹ ہونے سے, ایک چیز سے چمٹ جانے سے, آنکھیں بند کر کے بس ایک چیز کو پکڑ لینے سے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں, سستی, سہل پسندی, تنگ نظری, تعصب. ڈرتے ہیں ہم تبدیلی سے, کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے, مشکل میں نہیں خود کو ڈالنا چاہتے, مزاج پہ گراں گزرتی ہے, قربانی نہیں کرنا چاہتے. بعض اوقات انا, ایگو, پرسنل ریزنز کی وجہ سے انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے, حق کیا ہے, صحیح کیا چیز ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. مسلم کیسا ہوتا ہے؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ اگر صرف فرما بردار کہیں گے تو میں سمجھوں گی آپ نے رٹا رٹایا جملہ بولا ہے. مجھے رٹے رٹائے جملے نہیں اچھے لگتے. میں بہت زیادہ تبدیلی کی قائل ہوں. میں چند لفظ اگر ایک دفعہ بولوں تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے اس کی روح جان نکل گئی, اب اس کو بدلو تاکہ ایک نئی سینس اور ایک نیا معنی سامنے آئے. مسلم تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنا آپ کس کے حوالے کر رکھا ہے, ٹوٹلی پورے کا پورا کس میں دے, اللہ کو دیا ہوا ہے, ادھر مڑ جاؤ, نو پرابلم.
مڑ گیا. ادھر مڑ جاؤ, مڑ گیا. وہ کر لو, کر لیا. کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں, کوئی پریشانی نہیں. تو کیا ہوا؟ سو واٹ کو پازیٹیولی لے لیں. سو واٹ, کیا ہوا؟ تو آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اتنی زندگی آسان ہو جائے گی, اتنی آسان ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ اندر کے سارے کمپلیکسز ختم ہو گئے. کچھ کھو گیا تو کیا ہوا؟ آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کچھ کھوئے. ٹوٹ گیا, اب یہ تو ٹوٹ گیا, سو واٹ, جانے دو. دنیا اتنی عارضی ہے, یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں. جیسے حدیث میں آتا کہ مچھر کے پر کے برابر نہیں. تو کسی چیز کا آنا یا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا معنی رکھتا ہے؟ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. گم گیا, سو واٹ. ہاں, صرف سبق اس میں کیا سیکھنے کا کہ میری کمزوری کہاں ہے, میری غلطی کہاں ہے, مجھے وہ دوبارہ نہیں کرنا کام جس سے نقصان ہوا ہے. لیکن جو ہو گیا اس پہ غم نہیں, اس کو روگ نہیں بنانا زندگی کا. چینج. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اتنا چینج ہے. آپ کو معلوم ہے 1 سیکنڈ میں سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ 1000 میل آگے چلا جاتا ہے. تو سوچئے, لمحے پر سوچئے. اب دیکھیں اب یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے. جب تک سردی تھی یہاں بیٹھنا نسبتاً آسان تھا, اب ذرا دن بدن مشکل ہوگا. اب اس چینج کو کیسے ایکسپٹ کریں؟ بہت مشکل ہے. تو کیا ہوا؟ چند دن کی تو بات ہے. آخرت کی گرمی کیسے برداشت کروں گی؟ حشر کے دن تو سورج وہ سامنے ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آج کچھ سیکھیں, کچھ انتظام کریں تاکہ وہاں کی گرمی سے بچ سکیں. تبدیلی اس وقت آسان ہو جاتی جب تبدیلی کا فائدہ آپ کے سامنے ہو. ہر تبدیلی مشکل لاتی ہے, لیکن ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. مجھ سے کوئی ذکر کر رہا تھا, خود میں نے پڑھا نہیں, کسی نے مجھ سے ذکر کیا, شیئر کر لیتی ہوں آپ سے بھی. انہوں نے کہا کہ بوڑھے لوگوں کو ویسٹ میں کچھ ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں جس سے ان کا حافظہ بہتر رہے, اور اس میں ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو ایک ہی جگہ پر نہ رکھا کریں. مثلاً آپ اگر ٹیبل پر کام کرتے ہیں اور ڈسٹ بن آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ پہ رکھا ہوا ہے تو کچھ دن کے بعد اس کو اٹھا کے لیفٹ پہ رکھیں, کیونکہ جب ہم اس طرح رکھ دیتے ہیں نا ایک چیز, کوئی ایفرٹ نہیں, دماغ پہ زور ہی نہیں ڈال, دماغ استعمال نہیں کرتے, تو جو حصہ ہم استعمال نہیں کرتے کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگنے لگتا ہے. تو جو عمر زیادہ ہوتی ہے تو ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں کانسیپٹ قائم کر چکے ہوتے ہیں, کچھ چیزوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. اب کیا ہے, وہ اس سے چینج ایکسپٹ نہیں کرتے. اسی لیے آپ نے دیکھا بڑے عمر کے لوگ چینج نہیں ایکسپٹ کرتے جلدی. بستر ان کا بدل جائے تو نیند نہیں آتی, وہ جگہ بدل جائے, موسم بدل جائے, گھر بدل, وہ بوڑھے ہو کر اکیلے رہیں گے, گھر نہیں چھوڑیں گے. اب بچوں کا گھر 100 درجے آرام دہ ہو سکتا ہے, سہولت ہو سکتی ہے, اس میں آرام ہو, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن وہ کہتے نہیں, تم نے آنا اپنا گھر چھوڑ کے تو یہاں آ جاؤ, ہم نہیں جائیں گے. مشکل ہوتا ہے عام طور پر. اس کی وجہ سے کیسی کیسی پریشانیاں بچوں کو اٹھانی پڑتی ہیں بعض اوقات, کہ ہر ہفتے ٹریول کر کے جا رہے ہیں, بیمار ہیں تو پریشان ہیں, کچھ ہے تو پریشان ہے, لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے, وہ ایکسپٹ نہیں کرتے. کئی ریزنز ہوتی ہیں. تو ایسے تمام لوگ خود بھی اذیت اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اذیت دیتے ہیں جو تبدیلی کے عادی نہیں ہوتے. آپ کریٹو ہو ہی نہیں سکتے, آپ کے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ تبدیلی ایکسپٹ کرنے والے نہ ہوں. یہ دیکھیے صبح شام جو ایک دعا پڑھائی جاتی ہے نا, اور اس کا اتنا بڑا فائدہ بتایا گیا کہ جو یہ پڑھے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو راضی کر دے گا. اور وہ دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں, اسلام کے دین ہونے پہ. ہر روز نئی بات پتہ چلتی ہے, اب یہ کرو, ابھی یہ بہت مشکل ہے, یہ کیا, کیونکہ ہم جس لائف سٹائل کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس میں چینج لانا بھی تو ہمارے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے نا. ہم اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہجرت اسی لیے تو ہوتی ہے, یہاں نہیں اللہ کی اطاعت کر سکتے اس زمین پہ چلے جاؤ. حبشہ کیوں گئے تھے لوگ؟ اسی لیے تو گئے تھے. مکہ میں نہیں عبادت ہو سکتی, چلو حبشہ میں جا کے کر لو. عبادت تو نہیں چھوڑ سکتے, جگہ چھوڑ سکتے. تبدیلی سے ہمارا دماغ بھی کھلتا ہے, ہم نئی نئی باتیں سوچتے ہیں, نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں. مثلا آپ اگر ایک ہی رستے سے روز گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عادی ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں سب دیکھا ہو, آنکھیں بند کر کے بیٹھ, خود بخود آنکھیں بند, کھلی آنکھیں بھی بند ہوگی, کوئی نیا غور و فکر نہیں. لیکن جب آپ ایک رستہ بدلتے, کیوں کہا گیا عید کے دن کیا کرو؟ مسجد جاتے وقت ایک رستہ, آتے وقت دوسرا رستہ. اچھا اسی طرح اب آپ دیکھیں گے دعا استفتاح ہے, صرف ایک نہیں ہے, شاید 10-12 اگر میں بھول نہیں رہی, کیونکہ سید سابق کی کتاب میں نے پڑھی تھی, اس وقت موجود ہیں. بہت سے لوگ پریشان ہوتے, ہم نے تو بچپن سے سبحانک اللہ سنی تھی, یہ آپ کیا بتا رہے ہیں, یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہم باعد بینی و بینہ, چاہے مطلب کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, ہم ایکسپٹ نہیں کر پاتے.
اچھا رکوع میں تسبیح اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، فوراً پریشانی ہو جائے گی ہمیں. دین کے معاملے میں بھی اتنی وسعت ہے، مثلا رکوع کی 1 سے زائد دعائیں، رکوع سے کھڑے ہو کر 1 سے زائد تسبیحات ہیں، سجدے کی کئی دعائیں ہیں، اتحیات کے بعد جو آخری دعائیں ہیں وہ کئی ایک ہیں. یہ کیوں رکھی گئی؟ روز ایک ہی نہ پڑھو. کیوں؟ تاکہ شعور سے نماز پڑھ سکو. اچھا یہ کیا، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں پھر چھوٹی ہو جاتی ہیں. اگر ایک جیسا موسم رہتا نا پھر بڑی آسانی تھی. مومن کی تو زندگی ہی چینج ہے. رمضان کیوں مختلف موسموں میں آتا ہے؟ حج کیوں مختلف موسموں میں آتا ہے؟ نمازوں کے اوقات میں بعض اوقات 2 نمازوں کے بیچ میں لمبا وقفہ ہوتا ہے، بعض اوقات قریب قریب آ جاتی ہیں. کیوں؟ ایک چیز کے عادی نہ ہو جائیں، دنیا سے دل نہ لگا لیں. تبدیلی کس لیے؟ سب سے بڑا مقصد یہ ہے دنیا سے دل نہ لگا بیٹھیں. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان تو انسان، ہمارا چیزوں سے بھی دل لگ جاتا ہے، چیزوں سے بھی دل لگ جاتا ہے. پتہ نہیں آپ کی کمزوری ہے کہ نہیں، میری تو بہت سخت کمزوری ہے، شدید ویکنس. جس چیز کو 2 دن استعمال کروں اس سے دل لگا بیٹھتی ہوں، پھر جب چھوڑتی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، پھر اس وقت ٹیسٹ کرتی ہوں. یہ دنیا سے محبت ہے نا، اسی سے تو اوپر اٹھنا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلسل ٹریول کرتی ہوں تاکہ چیلنجز جب ختم ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان راحت آرام کا عادی ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، علم میں اضافہ نہیں ہوتا، سیکھتا نہیں. تو یہ عسر کی راہ ہے. تبدیلی کیا ہے؟ عسر ہے. لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا. انسان اپنے آپ کو دیکھے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، کچھ نہ تھے، پھر زندگی ملی، پھر موت، پھر زندگی. آپ اپنے آپ کی ریٹنگ کر سکتے ہیں اپنی سکسیس کی کہ آپ کے اندر کتنے % مادہ اور کتنی پرومپٹ تبدیلی کو ایکسپٹ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے. ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے. تبدیلی سے تجربہ ہوتا ہے، اور تجربے سے ہی انسان کی لرننگ جو ہے وہ پھر زیادہ بہتر ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک ہی کام کرتے کرتے آپ تھک جاتے ہیں، تو پھر چینج ایک نعمت بھی بن جاتا ہے. اصل میں تبدیلی نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان ہر دم تیار رہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کچھ مشکل نہیں، میں خالق نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں، میں الہ نہیں، عابد ہوں، مجھے عبادت کرنی ہے، مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ بھول گئے؟ 2 لفظ سکھائے تھے میں نے آپ کو، الخضوع والتذلل. خضوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جھک جانا، دب جانا. تذلل کا معنی بھی عاجزی اختیار کرنا. جس کے اندر تکبر ہوگا وہ تبدیلی نہیں ایکسپٹ کر سکتا. جس کے اندر عاجزی ہو، جس نے اپنے سرکش نفس کو اپنا تابع کر لیا ہو، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتی. ایسے لوگ غم اور دکھ اور پریشانی، یعنی جو تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے اس کو بھی ایکسپٹ جلدی کر لیتے ہیں، اور پھر نتیجتاً ان کے اندر وہ جو پریشانی اور ٹینشن ہے وہ جنم نہیں لیتی. یہ ٹینشنز جنم کیوں لیتی ہیں؟ ان کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تبدیلی ایکسپٹ نہ کرنا. جو حالات ہم پہ پڑ چکے ہیں تقدیر کی وجہ سے ان کو قبول نہ کرنا، اور یہ تبدیلی ایکسپٹ کرنا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو جو شخص تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا دل پھر خوشی سے بھر دیتا ہے. تبدیلی اگرچہ ایک مشکل ترین چیز ہے، لیکن اگر انسان کے سامنے فائدے رہیں اور مثبت سوچ ہو، وہ عسر میں سے یسر نکال سکتا ہو تو پھر مشکل بھی نہیں رہتی. فورسز میں آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر نہیں رکھا جاتا، ہر تھوڑے دن کے بعد اسٹیشن تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ہر طرح کے حالات میں کام کر سکیں. مومن کو ہر طرح کے حالات میں کام کرنے کا عادی ہونا چاہیے. یہ کسی نے لکھا ہے، میں آپ سے روم شفٹنگ کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. شاید ہاسٹل میں کمروں کی جو شفٹنگ ہوئی ہے اس کی طرف توجہ ہے. 1 ہفتہ پہلے انفارم کرنے کی وجہ سے مینٹلی ہم پریپیئرڈ تھے. روم شفٹنگ سے ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوئی کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم یہاں تھوڑے دنوں کے لیے، اس لیے جہاں بھی جگہ مل جائے الحمدللہ. کسی بھی چیز سے دل نہ لگایا، بلکہ اگلے روم کے بارے میں سوچنے لگ گئی.
جب شفٹنگ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو سب کو اپنی اپنی فکر ہوئی، مجھے بھی اپنے روم کی فکر تھی، سب سے زیادہ اپنے سامان کی کہ وہ حفاظت کے ساتھ اپنی جگہ پہنچ جائے. ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے جگہ نہیں ملے گی، باقی سارے پہنچ جائیں گے اور میں رہ جاؤں گی. کچھ لوگ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور کچھ آخرت کے لیے بےتاب. جب اپنے دوسرے کمرے میں سیٹ ہو گئے تو اپنے ساتھیوں کی فکر ہوئی کہ وہ کہاں ہیں، پھر دوسرے کمروں میں جا کے ان کو ڈھونڈا. اس ساری شفٹنگ سے میں نے بہت کچھ سیکھا. آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، انصار و مہاجرین کے تعلق کو دل سے محسوس کیا اور میرا دل رو رہا تھا انصار و مہاجرین کو یاد کر کے. اس تبدیلی نے مجھے آخرت کی یاد دلائی کہ جب ہم دنیا سے تبدیل ہو کر، پروموٹ ہو کر، شفٹ ہو کر، مر کر اگلی دنیا میں پہنچیں گے تو اس وقت فکر کس چیز کو ہوگی؟ پیچھے والوں کو تو فکر ہوتی ہے نا، یہ جا رہا ہے، اور جانے والے کی فکر کیا ہوتی ہے؟ میرا سامان، میرا اعمال نامہ وہ ساتھ ہے، آگے کیا ہے؟ اور اسی طرح جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے پھر ان کو یاد آئے گا اچھا وہ رشتہ دار کہاں ہے، اچھا وہ دوست کہاں ہے، اچھا فلاں کہاں ہے اور فلاں کہاں ہے. اس سے پہلے کے سارے مرحلے میں ان پہ کیا بیتے گی؟ میں کہاں ہوں، میرا کیا بنے گا، نفسی نفسی. چلیے، دین حق کی ترقی ہجرت کے بعد ترقی ہوتی ہے، تبدیلی کے بعد ترقی آیا کرتی ہے. طائف سے واپسی کے بعد آپ برابر مکہ میں مقیم رہے. ہر طرف سے مصائب و آلام کا سامنا تھا، سب کچھ سہتے تھے مگر دعوت حق سے منہ نہ موڑتے تھے. یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، تبدیلی تو اپنی جگہ مگر استقامت اپنی جگہ. اصولوں کی تبدیلی نہیں ہوا کرتی، اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی. وہاں استقامت ہوتی ہے چاہے کیسے بھی حالات ہو. آپ جگہ تو بدل سکتے ہیں لیکن اپنے مشن اور اپنے مقصد اور اپنی وفاداریوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کو جب تبدیلی کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ فوراً ساتھ کیا تبدیل کرنے لگتے ہیں؟ وفاداریاں بھی. آپ کا دستور تھا کہ ہر موسم حج میں قبائل کے پاس فردن فردن جاتے، انڈیویجول میٹنگ، ایک ایک گروپ کے ساتھ دعوت دیتے اور فرماتے کون ہے جو میری حمایت کرے اور جنت لے تاکہ میں خدا کا پیغام مخلوق تک پہنچا سکوں. مقصد کیا تھا؟ کون ہے جو میرا ساتھ دے کہ میں خدا کا پیغام مخلوق تک پہنچا سکوں. کوئی ذاتی غرض یا مفاد یا کوئی ذاتی تعلق قائم کرنا نہیں تھا لوگوں سے کہ کسی کاروبار یا آمدنی میں اضافے کا کوئی طریقہ سوچا جائے. دنیا میں عموماً تعلقات کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ عموماً دوستیاں کس بنیاد پہ کی جاتی ہیں؟ کہ ہم اپنی دنیا کے مفادات میں اضافے کے لیے کوئی نئی راہ نکالیں. اسی لیے فرمایا نا کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہو وہ تو ہجرت اللہ کے لیے، لیکن جس کی ہجرت دنیا کے کسی فائدے کے لیے، کسی کاروبار کے لیے، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو پھر وہ جس مقصد کے لیے ہجرت کرے گا وہی اس کی شمار ہوگی، اسی مقصد پر مبنی اس کو اجر ملے گا. تو اسی طرح جب ہم کسی سے کوئی تعلق بناتے ہیں، کسی کے قریب ہوتے ہیں، کسی میں دلچسپی لیتے ہیں، تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے اس کے پیچھے کیا غرض ہے، اور جو غرض صرف اللہ کے لیے ہوگی اسی کی دوستی اس کے لیے آخرت میں بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی کہ عرش الہی کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. اور اگر دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے کسی کے قریب ہو رہے ہیں، یہ تو بہت ہی گھٹیا سوچ ہے، اور بہت ہی حقیر فائدے کے لیے آپ نے اپنے اعلیٰ ترین جذبات کو قربان کیا. مگر کوئی شنوا نہ ہوتا. شنوا کا مطلب کیا؟ سننے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اکیلے کافی نہیں تھے سب کو پیغام دینے کے لیے؟ آپ خود دے ہی رہے تھے نا، ایک ایک قبیلے کے پاس جا رہے تھے، ایک ایک جگہ جاتے، کافی نہیں تھا؟ ٹیم ورک، اور لوگوں کو اس ذمہ داری میں شریک کیا جا رہا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنے دین کو غلبہ دے، اپنا وعدہ پورا کرے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے، اپنا بول بالا کرے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لے، تو اس کے لیے ایک غیر متوقع سامان کر دیا. ایک موسم حج میں آپ مدینہ والوں کے پڑاؤ پر تشریف لے گئے. پڑاؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جہاں وہ پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے علاقے میں. وہ 6 آدمی تھے، بعض کے نزدیک 8 تھے. عقبہ منا کے پاس بیٹھے سر منڈا رہے تھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب بیٹھ گئے. ذرا امیجن کریں،
تخیل میں لائیں کہ جب بہت سارے لوگ حج پر ہوتے ہیں، کوئی کسی سے مل رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھ کے اپنے حجامت کرا رہے ہیں، آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ اب بھی لوگ حج پر حرم میں لوگوں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن عموماً کس لیے؟ کچھ مانگنا وغیرہ ہوتا ہے. بعض لوگ آئیں گے آپ کے پاس بیٹھیں گے، سلام دعا کریں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد آپ سے کچھ مانگنا شروع کر دیں گے. اب ملاقاتیں صرف دنیاوی اغراض کے لیے رہ گئی ہیں. دینی محبتیں، خالص محبتیں وہ پیچھے چلی گئیں، خود غرضیاں باقی رہ گئیں. اور کس قدر افسوس کی بات ہے نا کہ کوئی کسی سے صرف اس کے مال کی وجہ سے محبت کرے، پھر اس شخص سے تو محبت نہ ہوئی آپ کی. بہرحال آپ قریب بیٹھ گئے، دعوت حق پہنچائی، قرآن سنایا. آپ کی تبلیغ کا انداز یہی تھا کہ لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کو قرآن سنایا کرتے تھے. ہم کیا سناتے ہیں لوگوں کو؟ وہ ہماری میڈم نے یہ کہا تھا، وہ فلاں ٹیچر نے یہ کہا تھا. یہ تبلیغ کا انداز غلط ہے، تبلیغ کا انداز غلط ہے. یہ انسانوں کو کوٹ مت کیا کریں. کسی کے پاس بھی بیٹھے، کوئی کتاب لے لیں، قرآن پاک لے لیں، کوئی آیت آپ کو اچھی لگی، آپ اس سے وہ شیئر کریں. کیونکہ جب آپ کسی انسان کو کوٹ کریں گے تو دوسرے فوراً یا حسد کا شکار ہوں گے، یا پھر وہ کوئی رقابت، کوئی اور وجہ، کیونکہ برابر کے ہیں نا انسان تو. لیکن جب انسانوں سے اٹھ کر اللہ کی بات ہوگی تو لوگوں کے لیے بھی اس کو ایکسپٹ کرنا آسان ہوگا. اور ویسے بھی ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو انسانوں کی طرف نہیں بلانا، اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے. ان کے دل نرم ہو گئے، قرآن سنایا، ان کے دل نرم ہو گئے. قرآن اس لیے بھی سناتے تھے آپ کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ. قرآن پاک میں آتا ہے وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن. تو آج بھی بندگان خدا تک پیغام پہنچانے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ان کو اللہ کے کلام کی طرف بلایا جائے، ان کو وہ سنایا جائے، کیونکہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری باتیں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں. لیکن بات یہ نا کہ پہلے خود کو سمجھ تو آئی ہو، پہلے اپنے دل میں تو اترا ہو. جس دن یہ آپ کے دل میں اتر گیا نا، اس دن پہنچانا بھی مشکل نہیں ہوگا. مشرف با اسلام ہوئے اور مدینہ لوٹ گئے. وہ لوگ اسی سیٹنگ میں مسلمان ہو گئے اور واپس پہنچ کر وہ خاموش نہیں بیٹھے، تبلیغ و دعوت شروع کر دی ایک کلاس لے کر. ہم کہتے ہیں عالم نہ بنے تو ہم کسی کو ایک لفظ نہیں بتا سکتے. اسلام اس طرح پھیلا ہے، جو پتا ہے بتا دو آگے، بس اتنا ہی بتا دو جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی. اب آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے اسلام لائے ہیں، انہوں نے اسے ایکسپٹ کیا ہے، قرآن سن کے متاثر ہوئے ہیں اور جا کے آگے اپنی قوم کو بتاتے ہیں، وہی قرآن ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس کام کو بہت کامیابی دی. مدینہ کا ایک گھر بھی باقی نہ رہا جس میں اللہ اور اس کے رسول کا چرچا موجود نہ ہو. مدینہ میں سب سے پہلی مسجد جس میں قرآن کی تلاوت ہوئی مسجد بنی زریق ہے. پہلی مسجد جس میں قرآن کی تلاوت ہوئی مسجد بنی زریق ہے. کیا انداز تبلیغ ملتا ہے؟ ایک ایک گھر میں 1 to 1 سب تک پیغام، قرآن سب کے لیے، دین سب کے لیے. ہم بھی کہتے تو ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس کو سب کے لیے سمجھتے ہیں؟ چھوٹی ایفرٹ سے شروع ہوتا ہے لیکن پلاننگ ہے، اس میں ایک منصوبہ بندی ہے کہ ایک ایک گھر جانا ہے، ایک ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایک ایک شخص تک میسج لے کے جانا ہے. ہم ایسی کوئی پلاننگ نہیں کرتے. ہم سوچتے ہیں اچھا کوئی ہاتھ لگ گیا تو بس اس کو بتا دیں گے، جہاں بس چلا وہیں سنا دیں گے. دوسرے سال موسم حج میں 12 انصاری مکہ آئے جن میں 5 اولین مسلمانوں میں سے تھے. یعنی وہ دوبارہ حج کرنے آئے جو پچھلے سال آئے تھے، ان میں سے 5 وہی تھے دوبارہ. انہوں نے عقبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کی بیعت کی اور واپس چلے گئے. تیسرے سال ان کے 73 مرد اور 2 عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت اور حمایت کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی اور خود اپنی کرتے ہیں.
آپ نے انہی میں سے 12 نقیب مقرر کیے، گروپ بندی کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آرگنائزیشن. کیونکہ پرسنل اٹینشن کے لیے اور لوگوں کو انڈیویجولی ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ تنظیم بے حد ضروری ہے. اس واقعے کے بعد صحابہ کو ہجرت مدینہ کی اجازت دی گئی اور مسلمان جوق در جوق، یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی والہانہ انداز میں، یعنی کثرت سے، جوق در جوق یعنی کثرت سے خفیہ طور پر روانہ ہونے لگے. انصاریوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور مدینہ میں ہر طرف اسلام پھیل گیا. یہ ہے تبدیلی کا فائدہ. پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر کو بھی ہجرت کی اجازت دی. چنانچہ آپ مکہ سے بروز دوشنبہ، یہ کیا ہوتا ہے دوشنبہ؟ سوموار، منڈے، ماہ ربیع الاول، بعضوں کا قول ہے ماہ سفر کو چلے. حضرت ابو بکر صدیق، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور رہبر، یہ نام نہیں ہے، اس کو دوسری اردو میں ہونا چاہیے. رہبر کس کو کہتے؟ گائیڈ. عبداللہ بن الارقیط ہم رکاب تھے. سفر جاری کرنے سے پہلے آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ 3 دن تک غار ثور میں رہے، کیونکہ مشرکین تعاقب میں تھے. پہلے کہاں گئے؟ سیدھے نہیں روانہ ہوئے، پہلے غار ثور میں گئے. کیوں؟ یہ انتہائی سمجھداری تھی، اس کو حکمت کہتے ہیں، کہ پتا تھا کہ اگر ہم سیدھے گئے تو ڈائریکٹ پیچھے آئیں گے اور پکڑے جائیں گے. تو ایسے میں انسان پھر سوچ سمجھ کر کام کرے. یہ بھی ایک پلاننگ تھی. ہم ہر کام جوش سے کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ اینی پلاننگ. کیونکہ مشرکین تعاقب میں تھے. پھر ساحل کی راہ سے روانہ ہوئے، رستہ ہی بدل دیا، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے. 12 ربیع الاول دوشنبہ کا دن تھا. حوالی مدینہ میں یعنی آس پاس قباء نامی گاؤں میں ٹھہرے. خاندان عمرو بن عوف کو مہمان نوازی کی سعادت میسر آئی. ان کے ہاں 14 دن قیام رہا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی. جمعہ کے دن شہر مدینہ کا قصد کیا. نماز کا وقت بنی سالم میں ہو گیا. اترے، سب مسلمانوں کو جمع کیا جن کی تعداد وہاں 100 تھی. پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آگے بڑھے. لوگ ہر طرف سے دوڑ دوڑ کے آتے اور اونٹنی کی مہار پکڑ کے مہمان بننے کی پیشکش کرتے. جواب ملتا چھوڑ دو، اسے حکم مل چکا ہے. اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، کیونکہ ہر ایک اسے اپنی طرف لے جانا چاہ رہا تھا، تو آپ نے کہا مہار چھوڑ دو، یہ مامور ہے، اسے حکم مل چکا ہے. چنانچہ وہ چلتے چلتے اس مقام پہ بیٹھ گئی جہاں اب مسجد ہے، مسجد نبوی. یہ زمین بنی نجار کے 2 لڑکوں سہل اور سہیل کے جانوروں کا استبل تھی. آپ اتر پڑے اور ابو ایوب انصاری کے مکان میں فروکش ہوئے. فروکش یعنی تشریف فرما ہوئے، قیام پذیر ہوئے. پھر اپنی مسجد تعمیر کی. کھجور کی ڈالیوں اور کچی اینٹوں کی عمارت تھی. خود سرور عالم اور صحابہ دیواریں اٹھاتے تھے یعنی تعمیر کرتے تھے. مسجد کے بعد اپنا حجرہ تعمیر فرمایا. پھر قرب و جوار میں ازواج مطہرات کے حجرے، جن میں آپ سے قریب تر حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا. 7 ماہ بعد ابو ایوب انصاری کے ہاں سے اٹھ کر اپنے گھر میں تشریف لائے. یعنی 7 مہینے آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبریں حبشہ پہنچی تو 33 مہاجر مدینہ کو چلے، حبشہ سے مدینہ آنے لگے، جن میں سے 7 تو اہل مکہ کے ہاتھوں میں پڑ کے قید ہو گئے، پکڑے گئے. باقی خدمت نبوی میں پہنچ گئے. ہجرت کے وقت عمر مبارک 53 برس کی تھی. یعنی اتنی عمر کے باوجود تبدیلی کو خوشی سے ایکسپٹ کیا. سب بزرگوں کے لیے اس میں سبق. چلیے کوئی اور بات سیکھی ہو آپ نے اس سے؟ سن کے غور کیا کیجیے. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مسجد نبوی میں چراغ 9 ہجری میں جلا تھا، اور اس سے پہلے تو حضرت عائشہ فرماتی اگر تیل ہوتا تو ہم خود پی جاتے. کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ انہوں نے ایک اتنا مہنگا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا پینے کے پانی کو، تو انہوں نے چراغ کیوں نہیں جلوا دیا؟ کوئی آپ میں سے تبصرہ فرمائے گا؟ ہاں، اس سے زیادہ ضروری کام موجود تھے. پرائرٹائز کرنا اپنے ایکسپینڈیچرز کو بھی، یعنی پلاننگ میں بھی تبدیلی. چینج اگر ہم چاہتے ہیں تو پلان چینج ہونا چاہیے. بعض اوقات موقع نہیں بھی ملے تو ایکسپٹ کرنا چاہیے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پلاننگ کا وقت نہیں ملتا، ارجنسی ہوتی ہے کسی چیز میں، تو ایسی صورت میں فوری تبدیلی بھی کوئی نقصان نہیں دیتی. مثال کے طور پر حضرت خالد بن ولید کا فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو لشکر کا سپہ سالار بنا دینا،
اور ان سارے لوگوں کو جو اتنے عرصے سے ساتھ تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، کئی سال سے مدینہ میں قربانیاں کر رہے تھے، ان میں سے کسی کو وہ عہدہ نہ دینا، یہ ایک ایسی تبدیلی تھی کہ عادت میں کہ لوگوں کے لیے ایکسپٹ کرنا مشکل ہو رہی تھی، لیکن کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. محسوس کیا ہوگا لیکن اعتراض نہیں کیا، فوراً سمعنا وأطعنا. اللہ بالکل نیو مسلم، اور اتنے شدید دشمن بھی تھے اسلام کے پہلے، ان کا پچھلا ریکارڈ آپ دیکھیں. لیکن سبق کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایک مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ہمارا بھائی ہو گیا، اب ہم اس پہ مکمل اعتماد کرتے ہیں. یہ کانفیڈنس دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں یہی خالد بن ولید ہیں، بغیر کسی پلاننگ کے یکا یک جا کے سنا دیا جاتا ہے تبدیلی. وہ فوری طور پر ایکسپٹ کرتے ہیں اس تبدیلی کو اور وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں نے کوشش بھی کی کہ ان کو احساس دلائیں کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے ان کے جملے؟ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں عمر کے خدا کے لیے لڑ رہا تھا. تو اگر میں خدا کے لیے جنگ کر رہا تھا تو میں بحیثیت سپاہی بھی لڑ سکتا ہوں، اور میں اپنے نئے امیر کو قبول کرتا ہوں. یہ وہ صلاحیت تھی صحابہ کرام کے اندر تبدیلی کو ایکسپٹ کرنے کی، چونکہ مقصد ایک تھا نا سب کے نگاہ میں. تو بعض چیزیں یعنی بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کی تیاری کر کے اگر تبدیلی کی جائے، لیکن بعض اوقات حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آن دا اسپاٹ فوری تبدیلی کی جائے، کیونکہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا، اس سے بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے. یعنی تبدیلی کرنے والوں کو تو کیا چاہیے؟ پلاننگ کریں، ان کے پارٹ پہ یہ. لیکن جن کے حق میں تبدیلی ہو رہی ہو ان کو کیا چاہیے کہ اس کو کسی بری نیت سے لینے کے بجائے ایکسپٹ کریں. وہ کہتی ہیں اچانک کسی مہمان کا آ جانا میزبان کے لیے ایک تبدیلی کو ایکسپٹ کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن اس وقت عموماً قبول نہیں کیا جاتا. چلیے، آپ کو پتا ہے کہ اب بھی دنیا میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اپنے ایگزیکٹوز کو کس طرح تبدیل کرتی ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. بعض اوقات بالکل ان پلانڈ 24 آور میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. ابھی میں گئی ہوئی تھی باہر، تو وہاں کسی کے بارے میں اسی طرح مجھے پتا چلا کہ نیکسٹ ڈے جب اپنی ڈیوٹی پر گئے تو انہیں کہا کہ آپ کی جگہ تبدیل ہوگی. انہیں اپنے کمپیوٹر تک کو دوبارہ ایکسس کرنے کا موقع نہیں ملا، کسی بھی چیز کو، اور اسے ایکسپٹ کیا، کوئی مائنڈ بھی نہیں کیا. اور نہ ہی کسی اور سننے والے نے کہا ہے اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو گیا. اسی وقت چابیاں لے لیتے ہیں فوری، کوئی مائنڈ نہیں کرتا، کوئی برا نہیں مناتا. جہاں بھیجتے ہیں چلنے کو تیار ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ نوکری چاہیے نا، دنیا کا فائدہ ہے. اگر یہاں آپ بگڑیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے نکل جاؤ. ہمارے ہاں اصل میں وہ سبمیشن نہیں ہے، سبمیشن ہی نہیں ہے. سبمیشن اس وقت آتی ہے جب آپ کو کسی مقصد سے لگن ہوتی ہے. جب لگن اپنی ذات سے ہوتی ہے تو پھر آپ تبدیلی نہیں ایکسپٹ کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.